السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل، جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آپ کا فیوریٹ ناول تشنائے دیدار، جس کو تحریر کیا ہے RS ریشم نے اور وائس اوور ہے ناز کی۔ تو پھر دیر نہیں کرتے چلتے ہیں ناول کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن بٹن بھی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں۔ تو پھر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تشنائے دیدار پارٹ 4۔ صبح کتنے بجے بلایا ہے اس نے ماتھے پر تیوری چڑھائے گارڈ سے نہایت سرد انداز میں پوچھا۔ صاحب جی، صبح 10 بجے بلایا ہے بی کو۔ ٹھیک ہے، اس بات کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ چند ضروری باتیں کرنے کے بعد زین العابدین نے اپنی گاڑی ساحل سمندر سے واپسی کے لیے موڑ لی۔ اس نے گاڑی سیدھا اپنے دوست یوشا کے گھر کی جانب موڑ لی، جو کچھ ہی دیر میں اسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں لیے بیٹھا اس سے سارے دن کی باتیں پوچھ رہا تھا۔ یوشا، اب میں نے تجھے ساری بات بتا دی ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ ٹینس ہوں۔ ایک طرف نیا بزنس شروع کیا ہے تو دوسری طرف یہ رذیل انسان نے تنگ کیا ہوا ہے۔ تو بتا کیا کروں میں؟ زین العابدین صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے سگریٹ پھونکتا ہوا عجیب بے چینی کا شکار تھا۔ یار، ایک بات تو پکی ہے، وہ تجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، مگر جیسا کہ تو بتا رہا ہے مس خان کا، وہ تجھے اس کے ذریعے دھمکی دے رہا ہے، تو ہم سیدھے طریقے سے پولیس میں رپورٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت آسان ہے نا؟ تمہیں اس کا گیم نظر نہیں آ رہا شاید اس کے پیچھے؟ وہ خبیث جان کر مجھے اکسا رہا ہے تاکہ میں جلد بازی میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کروں۔ وہ ٹانگیں سیدھی پسارتے ہوئے صوفے کی پشت سے آنکھیں موندے کمر ٹکا گیا، پھر ایک گہرا کش لیتے ہوئے یوشا کی جانب دیکھا۔ تو اس سے اسے کیا فائدہ؟ اس سے اپنی ایک آئی ابرو چکا کے پوچھا۔ فائدہ ہی تو ہے، سیالکوٹ والے پروجیکٹ میں ان کی کمپنی دوسرے نمبر پر آئی تھی، مگر اسپیچ کی وجہ سے ان کا 1 پوائنٹ کم ہونے سے یارکشائر ون کر گئی۔ تو یوشا کو ابھی بھی اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو یہ کہ میں پولیس کو انوالو کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے میری کمپنی کی بدنامی ہوگی اس اسکینڈل کی وجہ سے، اور جو پروجیکٹ ابھی شروع بھی نہیں ہوا وہ ہم سے واپس لے لیں گے تاکہ ان کی کمپنی کی ساکھ پر اثر نہ پڑے۔ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے گمبھیر لہجے میں اوکے ناؤ آئی گاٹ یور پوائنٹ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ یوشا، سیدھی سی بات ہے، میں اس لڑکی کی وجہ سے کوئی اسکینڈل نہیں چاہتا، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے اشد ہر اس حد تک جائے گا جس سے میں مجبور ہوں، کیونکہ سنا ہے اس نے کافی پیسہ اٹھایا ہوا تھا مارکیٹ سے۔ وہ ایش ٹرے پر سگریٹ مسلتے ہوئے بولا۔ مسئلہ تو کافی گمبھیر ہے۔ ایسی صورت میں 2 ہی آپشنز ہیں۔ یوشا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ملازم کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، جو زین العابدین اور اسے کافی سرو کر رہا تھا۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ تیرے پاس اس وقت 2 راستے ہیں۔ ایک یہ کہ تو اس لڑکی کو نوکری سے نکال دے۔ یوشا نے ملازم کے جاتے ہی اپنی بات دوبارہ جاری کی۔ وہ پھر بھی جائے گا اس کے پیچھے، اس نے مجھے کہا ہے۔ نیکسٹ آپشن۔ زین العابدین نے یوشا کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر اپنی بات اسے کہی۔ تو پھر تو سپال کو اغوا کروا دے، اس نے مزاحیہ انداز میں کافی پیتے ہوئے کہا۔ اس کا بھائی شاید تجھے یاد نہیں سیاست میں ہے، اس کے لیے اسے ڈھونڈنا کوئی مشکل بات نہیں، جبکہ اسے معلوم ہے کہ میری تازہ لڑائی ہوئی ہے اس کے بھائی سے۔ وہ یوشا کے مشورے پر بھڑکتے ہوئے بولا۔ تو پھر بیٹا تو چپ کر کے اس لڑکی کو پکڑ، پیپر میرج کر، پھر اس کے بعد تو اس لڑکی پر وہ ہاتھ آسانی سے ڈالے گا نہیں، کیونکہ شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوتا۔ اب تو دیکھ لے، کیونکہ تو خود کہہ رہا ہے وہ اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتی، تو ایسے میں تو بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا جب تک وہ تیری نگرانی میں نہیں ہوگی۔ یوشا ایک ہاتھ سے کافی پیتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے زین العابدین کو اپنے مشوروں سے نواز رہا تھا، جو سن سا بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تو نگرانی تو میں ویسے بھی کرا سکتا ہوں، اس میں نکاح کی کیا ضرورت؟ زین العابدین نے اپنے گھنے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نکاح کا اس لیے کہا ہے جیسے کوئی پریکاشنز کے طور پر پہلے سے کر لیتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے کہ تو نے مجھے کہا تھا کہ وہ پلید آدمی تجھے کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے ذریعے سے اس لڑکی کو سیکشولی ابیوز یعنی جنسی استحصال کرے گا، تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہو۔
باقی تو خود سمجھدار ہے، ایک بار پروجیکٹ شروع ہو جائے تو چھوڑ دینا اس کو، ابھی ویسے بھی انیشیل سگنیچر ہوئے ہیں۔ زیوشا نے زین العابدین کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر چھائی شکنوں کے جال اس کے اندر چلتے بھوچال کی ترجمانی کر رہے تھے۔ بڈی ریلیکس، تم میری بات مان، اس لڑکی کو غائب کروا دے۔ کیا یوشا، وہ کوئی گڑیا نہیں ہے جسے میں ٹوٹنے کے ڈر سے چھپا لوں گا، اس کی بھی کوئی فیملی ہے جن کے بیچ میں وہ رہتی ہے، اور تو نے کیا مجھے کوئی گینگسٹر سمجھا ہوا ہے جو لڑکوں کی بیٹیوں کو اغوا کراتا پھروں؟ اس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے کشن اٹھا کر دے مارا۔ تو بس بیٹے، تو جا اور اسے اعتماد میں لے کر یہی کام کر، اس کے علاوہ تیرے پاس کوئی چوائس نہیں۔ زین العابدین اپنے لبوں کو بھیجتے ہوئے ایک دم سے کھڑا ہوا۔ چل ٹھیک ہے، سوچتا ہوں کیا کرنا ہے، بائے۔ ماضی۔ وینسا، یہ کیسے جہالت سے بھرے لوگ ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فیا اور وینسا اپنی شفٹ ختم کر کے باہر نکلنے کی تیاری میں تھیں، جبھی فیا نے بار میں ناچتی لڑکیوں کو دیکھ کر کہا، جو انتہائی نازیبا لباس میں مردوں کے ارد گرد تھرک رہی تھیں۔ کون؟ یہ جو مردوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، تم ان کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ وینسا نے اسٹیج کے نزدیک کھڑے مردوں کو دیکھ کر کہا، جو ہاتھوں میں گندے مشروب تھامے نشے کی حالت میں بار ڈانسرز کے ساتھ تھرک رہے تھے۔ ہاں، یہی لوگ، کیونکہ ان ڈانسرز کی تو وجہ میں جانتی ہوں، وہ کس مجبوری سے یہاں کھڑے ہو کر یہ کام کر رہی ہیں، پر ان مردوں کو کیا تکلیف ہے، یہ کیوں یہاں آتے ہیں؟ پر بلا شبہ مذہب سے دوری اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ نہ تو ہمارا معاشرہ و مذہب اور نہ ہی اخلاقی اقدار ایسی حرکات کی اجازت دیتی ہیں۔ فیا بات کرتے ہوئے وینسا کے ساتھ باہر کی جانب نکل آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ باتیں کرتی ہوئی چل رہی تھیں۔ معذرت کے ساتھ، پر میں یہ سوچتی ہوں کہ صرف مذہب سے دوری ان کی وجہ نہیں، بلکہ میں اس کی ذمہ داری میڈیا پر عائد کرتی ہوں، کیونکہ یہ سیٹلائٹ نشریات اور ڈش اینٹیناز نے لوگوں کی ذہنیت میں بگاڑ پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جنسی بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ ان کے دیکھنے کے رجحان میں اضافے کے باعث یہ بے راہ روی بڑھتی ہے۔ وینسا نے نزدیکی کھڑے کھانے کی کیبن کار کے پاس روکا۔ 2 پاپیا سوٹ پلیز۔ میرے خیال میں اتنے گھمبیر مسئلے کی کوئی ایک وجہ تلاش کرنا بھی بے انصافی ہوگی۔ اس میں کچھ قصور تعلیم کا اور کچھ تربیت کا بھی ہے، اور ہاں کچھ مسائل نفسیاتی ہیں جو غیر متوازن معاشرتی دباؤ سے جنم لیتے ہیں، اور سچ پوچھوں تو کچھ سوچ کی خرابی بھی ہے۔ فیا نے وینسا سے کاغذ پہ رکھے پاپیا سوٹ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہو لڑکی، جس کی وجہ سے اس شائنہ جیسے لوگ ہم جیسی مفلسی کا شکار لڑکیوں کو جبراً اپنی فحاشی کی جگہوں پر لا پھینکتے ہیں تاکہ ہم انہیں کما کر دے سکیں۔ پر وہ یہ نہیں جانتے، جب مظلوم کی آواز اس عرش تک جاتی ہے تو وہ کیسے اشتعال میں آ جاتا ہے، اور جس دن میرے خدا نے اس ظالم کی رسی کھینچی تو دیکھنا، اس دن مجھے سکون آ جائے گا۔ وینسا لوپس نے اپنی ایک آنکھ کا بہتا قیمتی موتی اپنی مخروطی انگشت سے صاف کیا۔ اچھا یار، چھوڑو بھی، پہلے یہ بتاؤ تم نے مجھے کیا کھلایا ہے؟ یہ لگ تو مزے کا رہا ہے، پر اس میں کچھ حرام چیز تو نہیں؟ ہاں، اب کیوں بتاؤں، پہلے تو بڑے مزے سے کھا رہی تھیں۔ وینسا بتاؤ نا یار۔ ڈیئر، یہ ایک رول ہے، اب تم کہو گی رول کیا، بس اتنا سمجھ لو، اس میں سبزی ہوتی ہے اور اوپر ڈالنے کے لیے فش ساس، یعنی ٹھیک چیز ہی کھائی ہے نا؟ جی ہاں، چلو پھر میں چلتی ہوں، آج زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ وینسا، تم میرے ساتھ چل لو نا، مجھے اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، فیا نے ڈھلتی شام کی جانب دیکھ کر کہا۔ فیا، میں چلی جاتی، پر تم جانتی ہو اگر میں وقت پر نہیں پہنچی تو شائن ہے مجھے کیا سزا دے گا۔ تم خود چلی جاؤ میری جان، ویسے بھی جب تک تم تیرنا نہیں سیکھو گی تو سمندر میں کیسے رہو گی؟ وینسا نے اس کے شانے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہوں، تم بھی دھیان سے جانا۔ خدا حافظ۔ وینسا کے جانے کے بعد فیا تیزی سے اپنی منزل کی طرف جانے لگی، مگر آج اس کا کسی نے پیچھا نہیں کیا تھا، جو شاید اس کے لیے ایک حیران کن بات تھی۔ وہ سیدھا اپنے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کا لاک کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئی، جو یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کسی کی نگرانی میں اپنے گھر تک باحفاظت پہنچی تھی۔ باہر کھڑے اس کے چہرے پر ایک گھمبیر سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اس وقت کو یاد کرنے لگا
جب وہ تیز بارش میں اسے پٹانی کے ٹاپو کے نزدیک بنے لکڑی کے پل کو تیزی سے پار کرتی ہوئی نظر آئی تھی، جبھی وہ اپنی ہائی ہیلز کی ایڑی کا ایک پاؤں اس میں اڑا بیٹھی۔ دور کھڑا عظیم خان جو ٹاپو پار کرنے کے لیے کشتی کا انتظار کر رہا تھا، قدرت کی اس شاہکار کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ مگر وہ ایک دم سے اپنے حواس قابو میں لاتا ہوا اس کے نزدیک گیا، کیونکہ لوگوں کا ہجوم برسی بارش سے بچنے کے لیے کشتی کے اوپر پہلے سوار ہونے کی دوڑ میں تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ عظیم خان اس کی جانب کمر کیے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے روک رہا تھا تاکہ کوئی بھی بے دھیانی میں اس کے اوپر نہ گرے۔ وہ مسلسل اس نوجوان کی کمر کو پلٹ کر دیکھ رہی تھی، جو اجنبی ہونے کے باوجود اس کی مدد کے لیے لوگوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گیا تھا۔ مسافروں کے سوار ہونے کے بعد عظیم خان اس کی جانب پلٹا، جو کالی یونیفارم میں اپنے گھنے بالوں کی چوٹی بنائے اپنی ہیل کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عظیم خان نے اس کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا تاکہ وہ اسے اس پریشانی سے چھٹکارا دلا سکے۔ فیا نے کچھ شش و پنج کے بعد اپنا ہاتھ ہٹا دیے۔ اس نے نہایت احتیاط سے اس کے پیر سے جوتی کو آزاد کرایا، پھر ایک جھٹکا دے کر اس کی جوتی نکالی، جو لکڑی کے بنے پل میں پھنس گئی تھی۔ چند پلوں کے لیے فیا نے عظیم خان کی سحر انگیز آنکھوں میں جھانکا تھا، مگر تیز ہوتی بارش کی وجہ سے وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگی۔ مگر عظیم خان اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہا تھا، جب بھی وہ بنا اس کی نظروں میں آئے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ ہیلو، کہاں ہے یار تو؟ مجھے بلا کر خود غائب ہو گیا، یوشا زین العابدین پر بگڑتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ اتنی رات کو کیوں فون کر رہا ہے؟ سونے دینا یار، ابھی تو آیا ہوں تیرے پاس سے۔ زین العابدین نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے اسے فون پر بوجھل آواز میں کہا۔ زین بابا، ذرا گھڑی میں وقت دیکھیں، آپ صبح کے 12 بج رہے ہیں۔ کیا؟ اوہ شٹ! وہ لحاف میں سے چلاتا ہوا اٹھا اور گھڑی میں وقت دیکھا۔ یوشا، I'll call you back! وہ تیزی سے تیار ہو کر آفس کے لیے نکل پڑا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے زین العابدین کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ وہ بھاگم بھاگ آفس میں داخل ہوا، جہاں تمام اسٹاف اپنے مالک کو دیکھ کر ادب سے سلام، گڈ آفٹرنون جیسے کلمات ادا کرنے لگے۔ وہ سر ہلا کر سب کو جواب دیتا ہوا اپنی دائیں جانب بنے کیبن کو دیکھتا ہوا گزرا، جہاں زہرہ خان اپنی کرسی پہ بیٹھی بڑے منہمک انداز میں کام کر رہی تھی۔ وہ ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زہرہ، جو اپنے کام میں مصروف تھی، ہیگو باس کی خوشبو اپنے اطراف میں سونگھ کر ایک دم سے اپنا سر اٹھا کر دیکھنے لگی، مگر اسے زین العابدین کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے اشارے سے گل سے پوچھا، سر آ گئے؟ اس نے گردن کو ہلا کر اس کی تصدیق کر دی، جب ہی چپڑاسی اس کا بلاوا لے کر آ گیا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ کمرے کے باہر دستک دینے لگی، جس پر زین العابدین نے اسے اندر بلا لیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس پہ اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا، جو آج ہلکے گلابی رنگ کے شلوار قمیص پر اس کا ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے شال کو اپنی شانوں کے گرد لپیٹے کھڑی تھی۔ کیا شیڈولز ہیں آج کے مس خان؟ زین العابدین نے اپنی گھڑی پہ نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ سر، آج آپ کی 2 میٹنگز کینسل ہو گئی ہیں، جو صبح 9 سے 10 کے درمیان تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک میٹنگ ہے لنچ بریک کے بعد، جو کہ ونیزا بلال کے ساتھ ہے، ہماری کمپنی کے اشتہار کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسے لائن اپ کرو۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے سامنے فائل کھولتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سر، یہ کچھ فائلز ہیں، ان کے اوپر آپ کے دستخط چاہئیں۔ زہرہ نے اس کے سامنے 2 فائلیں کھول کر رکھیں، مگر زین العابدین فائل کو دیکھنے کے بجائے اس کے ہاتھ پہ لگی روئی اور ٹیپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلد ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور فائلوں پر اپنی نظریں دوڑانے لگا۔ پھر زہرہ کے جاتے ہی اس نے گل کو آفس میں بلا بھیجا، جو کچھ ہی دیر میں پریشان سی اپنے مالک کے سامنے کھڑی تھی۔ جانے کیا غلطی ہو گئی ہے جو اس اینگری ینگ مین نے مجھے بلا لیا ہے، وہ دل ہی دل میں زین العابدین پر سر باتیں سناتی ہوئی آ گئی۔ مس گل، آج کون کون آفس میں دیر سے آیا تھا؟ زین العابدین نے جان کر بہانے سے پوچھنا شروع کیا۔ سر، سب تو وقت پر آئے تھے، کوئی بھی لیٹ نہیں آیا، گل نے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آفس سے درمیان میں کسی نے بریک لی؟
उसने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। यस सर, वो मिस खान को कुछ ज़रूरी काम था तो उन्होंने कहा था वो अपना 1 घंटा लंच ब्रेक में काम करके पूरा कर देंगी। उलझी हुई गुल को एकदम से याद आने पर वो चुटकी बजाते हुए बोली, मिस खान को क्या ज़रूरी काम था? उन्होंने बताना ज़रूरी समझा किसी हैड को? उसने चुपते हुए लहजे में पूछा। नो सर, वो कह रही थी कि कुछ पर्सनल काम है उन्हें, तो वो फिर मिस हमना से इजाज़त लेकर बाहर गई थी। ठीक है, आप जाएं। यस सर। ज़ैनुल आबदीन अपने लबों को भेजे हुए कुछ पलों के लिए अपने हाथ में पेपर वेट स्टोन को घुमाता रहा। फिर कुछ सोचते हुए जोहरा के लिए मख्तस किए गए ड्राइवर को कॉल में लाई, जिसने पहली ही बैल पर फ़ोन उठा लिया। सलाम साहब, सलाम। बाबा, आप बीबी को कहीं लेकर गए थे? उसने अपनी एक अबरूज का आके पूछा। जी साहब, आपने कहा था उन्हें जहाँ भी जाना होगा हम लेकर जाएगा उन्हें। वो अपने ख़ास लहजे में बोलता हुआ ज़ैनुल आबदीन के शक को यकीन में बदल रहा था। गार्ड को फ़ोन दें। जी साहब। बीबी कहाँ गई थी? ज़ैनुल आबदीन ने सर्द लहजे में गार्ड से पूछा। साहब, वो वही क्लियरिंग गई थी जिसका आपको हमने बताया था। क्या करवाया वहाँ मिस खान ने? वो टेबल की सतह पर अपना अक्स देखते हुए सर्द अंदाज में बोला। साहब, अभी टेस्ट हुए हैं, कल रिपोर्ट मिलेगी, फिर पता चलेगा कि वो दे सकती हैं कि नहीं। ठीक है, अब से आप और सादिक ऑफिस टाइम के बाद भी बीबी की निगरानी करेंगे, मगर बिना उसकी नज़रों में आए। वो हनूस पेपर वेट को घुमाते हुए बोला। जी साहब, और कोई हुक्म? नहीं, कोई भी बात हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर सीधा कॉल करेंगे। जी साहब। गार्ड को फ़ोन बंद करके ज़ैनुल आबदीन शीशे की बनी खिड़की के नज़दीक खड़ा हो गया, जो आज सफ़ेद पैंट कोट और शर्ट पर क्रीम रंग की टाई लगाए, अपने बालों को जेल से सेट किए, माथे पे अनगिनत शिकनों का जाल बिछाए, खिड़की से बरसती बारिश को देख रहा था, जिसकी वजह से मौसम में मज़ीद खनकी हो गई थी। वो अपनी हल्की दाढ़ी पे हाथ फेरता हुआ किसी गहरी सोच में गुम था। जब ही उसने शीशे की दीवार से बाहर झाँका, जहाँ तमाम स्टाफ कैफेटेरिया में लंच ब्रेक के लिए जा चुका था, सिवाय मिस खान के, जो तुंदही से सर झुकाए अपने काम में इतनी मशगूल थी कि उसे अपने सर से सिरकते दुपट्टे का भी होश नहीं था, जो फर्श को सलामी दे रहा था। उसकी लंबी चोटी सर झुकाने की वजह से आगे की जानिब आ रही थी। वो कुछ पलों के लिए ही सही, पर उन मुड़ी साया फगन पलकों को देखकर मबहूत हो जाता था। वो मतवातर उसे देख रहा था। जब ही दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ वो अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाने लगा, जो अपने काम में मुनहमिक थे। ज़ैनुल आबदीन ठीक उसकी टेबल के नज़दीक खड़ा झुककर मार्बल से उसका आधा दुपट्टा उठाते हुए टेबल पर रख दिया। ज़ोहरा, जो अपने काम में मसरूफ़ थी, बॉस को अपने इतने नज़दीक खड़ा देखकर चौंक उठी, जो सरसरी सा उन गजाली आँखों में देखता हुआ सीधा हमना तनवीर के कमरे की जानिब बढ़ गया था। वो एक लंबी सांस लेते हुए वापस अपनी सीट पर बैठ गई। जब ही चपड़ासी उसकी टेबल पर खाने की ट्रे रखते हुए जाने लगा तो ज़ोहरा ने उसे आवाज़ दी, जो ट्रे में एक सैंडविच और 2 जूस के डब्बे लाया था। ये मैंने नहीं मंगवाया, इसे ले जाओ। वो माथे पर सिलवटें लाए उसे कहने लगी। मैम, बॉस ने कहा है ये आपको देना है, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप ये खाकर फिर काम शुरू करें। ये कहकर वो वापस मुड़ने लगा तो ज़ोहरा ने उसे फिर आवाज़ दी। रुको, ये लो पैसे, जिसने मंगवाया है उसे दे देना, मैं खाना मुफ्त में नहीं खाती। ज़ोहरा ने उसकी जानिब पैसे बढ़ाते हुए कहा, जिसे देखकर चपड़ासी का रंग उड़ गया। बीबी, ये पैसे आप खुद दें, मैं नहीं दूंगा, वो घबरा कर कहने लगा। तो फिर ये ट्रे भी ले जाओ, ज़ोहरा ने अपनी एक आई अब्रू उचका के कहा, जिस पर चपरासी शशपन में मुब्तला कि कभी ज़ोहरा की जानिब तो कभी बॉस के कमरे की जानिब देखता। एक शेर था तो दूजी सवा शेर थी। आखिर वो पैसे लेकर बॉस के पीछे हमना तनवीर के ऑफिस चला गया, जहाँ उसे ज़ैनुल आबदीन नहीं मिला। लंच ब्रेक ख़त्म होने के बाद ज़ैनुल आबदीन, जो ऊपर बने प्रोडक्शन सेक्शन में था, वहाँ के डिज़ाइनर से आज की मीटिंग के लिए सिलेक्ट किए ड्रेसेस को देखने गया था। वापस आने के बाद अपने ऑफिस में योशा की मौजूदगी पर खुश हो गया। अभी वो दोनों कंपनी के लीगल इश्यूज़ को डिस्कस कर ही रहे थे कि पियोन दरवाज़ा बजाता हुआ अंदर दाखिल हुआ।
اس نے ادب کے ساتھ زین العابدین کی جانب 100 کے 3 نوٹ بڑھائے، جنہیں دیکھ کر زین العابدین نے سوالی انداز میں دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ صاحب، پیون ہکلانے لگا۔ آگے بھی بولو، کیسٹ پھنس گئی ہے کیا؟ اس کا پژمردہ چہرہ دیکھ کر زین العابدین کا دل کھٹکا تھا، جو اس کے ڈر سے ہکلانے لگا تھا۔ وہ صاحب، مس خان نے پیسے بھجوائے ہیں۔ زین العابدین نے پیسوں کی جانب دیکھا، جیسے وہ انہیں سالم ہی نکل جائے گا۔ کس لیے؟ اس نے اسے گھور کے دیکھا۔ سر، وہ کہہ رہی تھیں جس نے کھانا بھیجا ہے اسے دے دینا، میں مفت میں کھانا نہیں کھاتی۔ چپڑاسی کی جان جیسے سولی پر لٹکنے جا رہی تھی، جب ہی اٹک اٹک کے بولا۔ وہ تا دیر اپنے بھڑکتے غصے پر قابو نہ رکھ سکا، جب ہی اپنے ہاتھوں کو ٹیبل پر زور سے مارا، جس پر وہ بیچارہ ایک دم سے پیچھے ہوا۔ اب جائیں۔ یوشا نے اس کو باہر بھجوایا۔ وہ فوراً ہی باہر نکل گیا۔ دیکھا، کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ شی از ٹوٹلی انسین۔ وہ جارحانہ انداز میں باہر کی جانب جانے لگا، جس پر یوشا پہلے تو اسے دم سادے سنتا رہا، پھر اڑیل گھوڑے کی طرح بے قابو ہوتے زین العابدین پہ اپنی گرفت مضبوط کی۔ کول ڈاؤن زین، تو چھوڑ اسے، ہم باہر چلتے ہیں۔ یوشا اس کے مضبوط کثرتی شانے کے گرد ہاتھ پھیلائے اسے باہر لے جانے لگا، تاکہ اس کے غیظ و غضب کے قہر سے زہرہ کو بچا سکے۔ مطلب یوشا، میں نے ہمدردی میں اسے کھانا بھجوایا کہ وہ ٹیسٹ کروا کر آئی ہے، اوپر سے لنچ بریک اسکپ کر رہی ہے، تو میں اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ اس نے ببھر کے کہا۔ بٹ شی از ٹوٹلی انسین۔ جب ہی دروازے پر دستک ہوئی، جسے زین العابدین کی بجائے یوشا نے یس کہا، جہاں سے اندر داخل ہوتی ہنسی کو دیکھ کر زین العابدین کی آنکھوں سے شرارے ابل پڑے۔ یوشا کو سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لگا کہ یہ ہنسی کون ہے۔ یوشا، ان سے کہو اگر کام کے علاوہ کوئی بھی بات ہے تو یہ یہاں سے تشریف لے جا سکتی ہیں۔ وہ زخمی شیر بنا ہوا غصیلے لہجے میں بولا، جو اس کے لہجے پر تلملا سی گئی۔ مس خان، آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے آپ کو؟ یوشا زین العابدین کو خشمگین نظروں سے دیکھتے ہوئے زہرہ سے پوچھنے لگا۔ سر، وہ آدھے گھنٹے بعد سپر ماڈل ونیزا کے ساتھ سر کی میٹنگ ہے، اس کے لیے نکلنا ہے۔ زہرہ نے بیزاری سے یوشا کو ساری تفصیل بتا کر سر پہ دوپٹے کو برابر کیے زین العابدین کی جانب دیکھا، جو سگریٹ کے کش لیتا ہوا اپنے غصے کو پی رہا تھا۔ یوشا، مجھے کسی میٹنگ میں نہیں جانا، میں جا رہا ہوں، تو نے چلنا ہے تو چل، ورنہ میں اکیلے جا رہا ہوں۔ اس کے بے نیاز لہجے پر زہرہ بل کھا کے رہ گئی۔ پر سر، ہم نے بہت مشکلوں سے ان سے میٹنگ ارینج کی ہے، ورنہ انہیں ہماری کمپٹیٹر کمپنی بھی ہائر کرنا چاہتی ہے۔ زہرہ نے زین العابدین کی بات سن کر ہکا پکا رہ گئی، جو جانے سے انکاری تھا، پر خود کو کمپوز کرتے ہوئے تھوڑا آرام سے بول کر اس کی جانب دیکھنے لگی، جو اب سگریٹ پیتا ہوا ریوالونگ چیئر پر بیٹھا فائلوں کو الٹ پلٹ رہا تھا۔ آپ جائیں گی ونیزا کو اپروچ کرنے کے لیے، میں نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ ان سے ڈیل کے بغیر واپس آئیں تو آپ کو پورا ہفتہ اوور ٹائم کرنا پڑے گا۔ زین العابدین شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ سر، میں کیسے انہیں اپروچ کروں گی؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ یو مے گو ناؤ، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ بٹ سر، وہ بے اختیار پھر بولی۔ آؤٹ، وہ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ بولا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے، پر جانے کیوں اس پری پیکر کا چہرہ دیکھ کر اس کے اعصاب ڈھیلے ہو گئے تھے۔ اس کے جاتے ہی یوشا نے حیرانگی سے زین العابدین کی جانب دیکھا۔ یار، تو خود بھی ٹھیک بندہ نہیں ہے، بغیر دھمکی کے تو بات ہی نہیں کرتا۔ ابھی کیا ضرورت تھی اسے اوور ٹائم کا بولنے کے لیے؟ یوشا کے خشمگی لہجے پر وہ سر جھٹک کے رہ گیا۔ تجھے نہیں معلوم، جب وہ غصے میں ہوتی ہے نا تو کام زیادہ اچھا کرتی ہے۔ ابھی تو دیکھے گا یہ اس ماڈل کو کیسے لے کر آئے گی۔ اس کے غصے کا گراف کم ہوتے دیکھ کر یوشا نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ بڑا معلوم ہے بھائی لوگوں کو اپنی سیکٹری کے بارے میں۔ ویسے زین، تو نے مجھے بتایا نہیں کہ تیری سیکٹری تو بہت خوبصورت ہے۔ یوشا کے مزاحیہ انداز پر سگریٹ پیتے زین العابدین کو ٹھسکا لگا۔ کیا ہو گیا میرے یار؟ دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ بھی میرا نہیں تیرا، اب چل اور کام کریں، وہ یوشا کو دھپ لگاتے ہوئے بولا۔
زہرا ونیزا بلال سے میٹنگ کرنے کے بعد آفس آنے کی بجائے سیدھا کوچنگ سینٹر کے لیے چلی گئی تھی، کیونکہ ونیزا بلال نے سپر ماڈل ہونے کی وجہ سے اسے باہر ویٹنگ روم میں بہت زیادہ انتظار کروایا تھا۔ وہ میٹنگ کے کامیاب ہونے پر ہمنہ تنویر کو ماڈل کے مان جانے کا بتا کر اپنی کلاس میں داخل ہو گئی، جہاں اسے پڑھاتے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا جب 3 نقاب پوش کوچنگ سینٹر کے اندر داخل ہو گئے، جنہوں نے زہرا کی کلاس میں پڑی چیزوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کلاس کے بچے باہر کی جانب بھاگنے لگتے، دروازے کو اندر کی جانب سے بند کیے ایک نقاب پوش وہیں کھڑا ہو گیا، جو اندر کی ویڈیو اپنے موبائل سے بنا کر کسی سے لائیو شیئر کرنے لگا۔ زہرا منہ پر ہاتھ رکھے کوچنگ کے باقی اسٹاف کے ساتھ کھڑی خوف و ہراس کا شکار ہو رہی تھی۔ تبھی ایک نقاب پوش زہرا کی جانب بڑھا، جو اس کے قریب آنے پر ایک قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں پسٹل تھامے زہرا کی گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس نے اپنی پسٹل کی نالی زہرا کے رخسار پہ رکھی۔ بہت سے بھی زیادہ خوبصورت ہو تم۔ وہ نقاب پوش زہرا کی گرد چکر لگاتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں آپ لوگ کون ہیں اور پیچھے ہو کر بات کریں ہمارے اسٹاف سے۔ نرگس خالہ کے بیٹے جمال نے آگے ہو کر اس نقاب پوش کو زہرا سے پیچھے ہونے کے لیے کہا، جس پر اس نے اپنی پسٹل سے جمال کے سر پر زوردار طریقے سے مارا کہ وہ تڑپ کر پیچھے کی جانب گرا۔ زہرا چلا کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جب ہی وہ اپنا تھوڑا سا نقاب سرکا کر زہرا کی جانب دیکھنے لگا، جو اسے ایک آنکھ جھپکا کے الٹے قدم پیچھے جانے لگا۔ 2 دن ہے تم دونوں کے پاس، بس 2 دن، پھر بوم۔ وہ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فلک شگاف کے لگا کے ہنسنے لگا۔ ہا 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 ہا۔ زہرا اس انسان کو دیکھ کر گویا اپنی قوت سماعت کھو چکی تھی۔ وہ پتھر کی بنی ہوئی اشد عزیز کی دھمکی سن رہی تھی، جو اسے 2 دن کا وقت دے کر گیا تھا۔ وہ اس وقت یوشا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، جب ہی اس کے موبائل پر نئے نمبر سے ویڈیو کالز آنے لگیں، جسے دیکھ کر اس نے کال اٹھا لی۔ ویڈیو کو دیکھ کر زین العابدین نے اپنے گھٹنے پر رکھے ہاتھ کی مٹھی کو زور سے بھینچا۔ کیا ہوا یوشا، کیا ہے موبائل میں؟ گاڑی چلاتے ہوئے یوشا نے زین العابدین کے چہرے پر ان گنت شکنوں کے جال دیکھ کر اس سے پوچھا، جو غائب دماغی سے ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ دکھا مجھے، کیا ہے اس میں؟ زین العابدین نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالنے زین العابدین کے ہاتھ سے فون لینا چاہا، جس پر اس نے فون کا رخ یوشا کی جانب کر دیا، جس میں 3 نقاب پوش زہرا کے گرد گھیرا کیے کھڑے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اشد عزیز کو الٹا لٹکا کر کہیں مار دے، کیونکہ اس کے علاوہ ایسی اوچھی حرکت کوئی نہیں کر سکتا تھا جو مسخان کی ویڈیو بنا کر اسے بھیجتا۔ جب ہی اسے اس نمبر سے کال آنے لگی، یوشا نے زین العابدین کا شانہ تھپ تھپایا۔ اس نے اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے فون اٹھایا۔ جہاں بھی تم جاتے ہو وہیں چلے آتے ہیں، چری چری میرے دل میں سماتے ہیں، یہ تو بتاؤ کہ تم میرے کون ہو۔ اشد عزیز کی گانا گاتے ہوئے آواز اسپیکر پر ابھری، جسے سن کر اس نے اپنے اندر جلتے بھاوڑ کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور تنک کر بولا، تیرا باپ، اور کچھ پوچھنا ہے تو بتاؤں؟ ہا 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 ہا۔ اس کا بے ہنگم جاہلانہ قہقہ گاڑی میں گونجا تھا۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تو بس یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ تیری لیلا کو میں کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور آج تو وہ بہت ہی منموہنی لگ رہی تھی، قسم سے۔ زین العابدین نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا تھا۔ اس وقت وہ زخمی شیر بنا ہوا تھا، جس کا صرف اشد عزیز کو چیر پھاڑ دینے کو دل چاہ رہا تھا۔ بس 2 دن، بس 2 دن اور پھر تو دیکھ میں کیسے تیرے ہاتھ سے یہ پروجیکٹ واپس لیتا ہوں۔ اس سے میرے دل کو ایک سکون آ جائے گا، جب میں تجھے دیکھ کر کہوں گا، ہاتھ کو آیا پر منہ کو نہ لگا۔ ہا ہا ہا۔ اشد عزیز سپال کی آواز گاڑی میں بیٹھے دونوں نفوس کے لیے بالکل نئی نہ تھی۔ وہ ان سب کے پیچھے اس کا مقصد پہلے سے جانتے تھے۔ ہو گیا تیرا یا ابھی اور باقی ہے؟ اب تو سن، میں تجھے صرف نظر انداز کر رہا تھا، پر تو نے ایسا کر کے نا اپنی اوقات بتائی ہے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو کسی کو کمزور کو سیڑھی بنا کر اوپر چڑھتے ہیں۔
मैं मर्द का बच्चा हूँ, तुझसे मर्दों की तरह लड़ूंगा। अब तू मेरा इंतज़ार कर और देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। तू मुझे 2 दिन दे रहा है ना, मैं तुझे 24 घंटे दे रहा हूँ। मैं तेरे सामने ये प्रोजेक्ट शुरू करूँगा और तू देखता रह जाएगा। वो मुश्किल अंदाज में बोलता हुआ लाइन काट गया। कुछ सोचते हुए उसने गार्ड को फ़ोन किया, जिसने 1-2 बैल के बाद ही फ़ोन उठा लिया। बीबी कहाँ हैं? उसकी सर्द सी आवाज़ फ़ोन पे गूंजी। साहब वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाती है, इस वक्त वो वहाँ है। आप कहाँ हैं? वो भुन्ना कर बोला, वो मैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद आया था, नज़दीक ही हूँ। खैरियत सर? गार्ड ने हड़बड़ा कर पूछा। पता बताएं फ़ौरन यहाँ का। वो गुस्सैले लहजे में बोला। जी साहब। पता पूछने के बाद ज़ैनुल आबदीन योशा की जानिब पलटा। गाड़ी रोको योशा। ज़ैनुल आबदीन ने गाड़ी चलाते हुए योशा को सर्द अंदाज में कहा, जो ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकते हुए गर्दन मोड़कर ज़ैनुल आबदीन को सख्त नज़रों से घूरने लगा, जो अपनी नज़रें विंड स्क्रीन पर गिरती बारिश के कतरों पर जमाए हुए था। नीचे उतर, वो ठंडे सर्द लहजे में बोला। मगर यार मैं क्यों उतरूं? बाहर देख कितनी तेज़ बारिश हो रही है। योशा ने बाहर झांकते हुए ज़ैनुल आबदीन को कहा। तू पहले मेरी बात गौर से सुन। तू जल्द अज जल्द मेरे घर गवाहान और मौलवी का इंतजाम कर, मैं लड़की लेकर आ रहा हूँ। योशा ने गुस्से की तमाज़त से उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की एपिसोड भी आपको पसंद आई होगी और अब देखना यह है कि ये कहानी क्या रुख इख्तियार करती है। तो फिर हमें इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट एपिसोड का। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।